بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے کچھ خطوط کے جوابات پیش کر رہا ہوں جو حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائی نور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لکھے گئے۔ یہ مکتوبات، یہ خطوط حضرت نواز رومانی صاحب فاضلی قادری نور والے آپ کی کتاب اخص الحواس سے لیے گئے ہیں۔ بیان کرنے میں، پڑھنے میں اگر کوئی بھول ہو جائے تو میں اس کے لیے پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی۔ مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، نور والے تیری الفت کے اسیر آتے ہیں۔ نامہ مکتوب 1 جون 1966۔ اللہ کے پیارے حضرت اسماعیل بخش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماضی کی یاد میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور مستقبل کی مشقت سے پاک رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو حال موجود ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور وقت وقت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ مومن جہاں جائے جہاں رہے اس کے 2 کام ہیں، اور کافر و منافق جہاں جائے جہاں رہے اسے صرف 1 کام ہے۔ مومن کے لیے سبب دنیا ہوگا لیکن حقیقت دین ہوگی، اور کافر و منافق کا سبب صرف دنیا ہی ہوگا۔ اس مقام پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سبب دنیا تو ایک ڈیوٹی ہے، لیکن اس سبب میں راز حقیقت پنہاں ہے۔ مومن کے لیے دین کی صورت کیا ہے؟ مومن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اور درود پاک میں مصروف رہتا ہے۔ ذکر کی مشغولیت ہر وقت جاری رہتی ہے اور صلاۃ و سلام کی مصروفیت ساری رہتی ہے۔ خلق خدا سے معاملہ رضائے خداوندی کی خاطر کرتا ہے اور ہر مقام پر اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کا خیال رکھتا ہے۔ اس کا ہاتھ امین، زبان پاک اور قدم طیب ہوتا ہے۔ اس کا بولنا خلق خدا کے لیے رحمت و برکت کا موجب ہوتا ہے۔ یہ ہے مومن کے دین کی حقیقت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرو اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ جو صاحب اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرتا ہے اس کی اپنی کوئی بات نہیں رہتی۔ جس کی اپنی کوئی بات نہ رہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی بات عطا کر دیتا ہے اور وہی بادشاہ ہو جاتا ہے۔ صلاۃ و سلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا یہ محبوب کی شان ہے۔ جو صاحب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم کی شان کو جاری و ساری رکھتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے اپنی شان عطا کر دیتا ہے۔ وہ صاحب معنوں کے اعتبار سے بادشاہ ہو جاتا ہے اور صورت کے اعتبار سے شہنشاہ ہو جاتا ہے۔ پیارے، یہ بات ہر مقام پر دھیان میں رہے کہ جو صاحب بزرگان دین کے امر کے تابع ہو جاتا ہے اور اس راہ پر گامزن ہو جاتا ہے اس کے راستے میں غیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ غیر کا مقام ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اپنانے اور اجاگر کرنے، مزین کرنے کا مرتبہ اور شان اور مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے بزرگان دین کی دعا برکت کے ساتھ۔ نور والے
نور والے۔